بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ہمیں مختلف باتوں کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے، اور ان میں ایک انداز استفہامی بھی ہے۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے کہ عقیدے کو سمجھانے کے لیے، عقیدے کی وضاحت کے لیے ایک استفہامی انداز۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ألم تر فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام ہے الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 63۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، پس اس سے زمین سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، چونکہ یہ آیت مبارکہ ہم نے پہلے شروع کی تھی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے، اس لیے اس آیت مبارکہ کا با محاورہ ترجمہ ہی میں نے کیا ہے، لفظی ترجمہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ تو معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت میں ذکر کروں گا، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، بلکہ امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب رب کائنات نے رات اور دن کا تذکرہ فرمایا پچھلی آیت مبارکہ میں، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے مشاہدے میں ہیں، رات تاریک ہوتی ہے، دن روشن ہوتا ہے، تو رب کائنات نے پھر ایک اور چیز ہمارے سامنے رکھی، اور وہ ہے عالم علوی اور عالم سفلی، اور وہ ہے بارش کا نازل ہونا، زمین سے سبزے کا اگنا، آسمان سے پانی کا نازل ہونا، اور زمین کا سرسبز و شاداب ہونا۔ یہ چیز وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، اس بارے میں اہل علم یہ لکھتے ہیں، خاص طور پر ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں، اور پھر امام ابن جریر نے یہ لکھا کہ یہ ہر اس انسان کے لیے خطاب ہے جو دیکھ سکتا ہے۔ بعد اہل علم نے یہ کہا کہ اس کا تعلق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، امام الرازی، امام علوسی، مادی قریب میں امام شنقیطی وغیرہ
انہوں نے اس بات کا جزم فرمایا ہے، اس طرف گئے ہیں کہ رب کائنات انسان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین بالکل چٹیل ویران پڑی ہوتی ہے، خشک پڑی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرما کر اس کو سرسبز و شاداب بنا دیتے ہیں، جس طرح کہ سورہ قاف آیت 9 اور 10 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ۔ ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کی فرمایا، اور پھر اس پانی کو نازل کر کے ہم نے مختلف باغات اور دانے اگا دیے، فصلیں اگا دیں، اور کھجوریں ان کے خوشے لٹک رہے ہیں، یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے، اور یہ ہمارے بندوں، اور ہم نے اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح ہم قیامت کے روز تمہیں اٹھا لیں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تعالی لطف و کرم والے ہیں، باریک بین ہیں، اور یہ لطف و کرم اور باریک بینی کا ہی ایک تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے ساتھ سرسبز و شاداب کر دیا، مختلف قسم کی کھیتیاں باغات اگا دیے، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں، ہر چیز کی مخفی امور کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس سے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین کی تہہ کے اندر پڑا ہوا کوئی دانہ جو ہے وہ بھی مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و کرم سے پانی بیچتے ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ اگ آئے۔ اسی آیت مبارکہ کو لے کر ہم ذرا دوسری طرف جائیں تو اہل علم نے سورۃ الروم کی 50ویں آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھی، فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ کر کے زمین کو زندہ کیسے فرمایا۔ جہاں تک میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ خطاب نبی علیہ السلام کو ہے یا کہ عام لوگوں کو، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کو بھی ہے اور عام لوگوں کو بھی ہے، اور معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی ہے۔ ایک شخص اگر آنکھوں سے نابینا ہے نا تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بارش کے بعد زمین اب پہلے جیسی نہیں رہی بلکہ وہ سرسبز و شاداب ہو گئی ہے، اور زمین کا سرسبز و شاداب ہونا اور وہ بھی پانی کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ کوئی ایک مرحلہ نہیں ہے بلکہ اس کے کئی ایک مراحل ہیں، اور ان تمام مراحل کو رب کائنات بخوبی جانتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا نامی اسم گرامی لطیف ہے، اس بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو لطف و کرم کرنا، اور دوسرا ایک ایک چیز کو انتہائی زیادہ باریک بینی کے ساتھ دیکھنا۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور تفسیر الکشاف اور تفسیر البحر المحیط میں موجود ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ کوئی اور ایسا کام کر سکتا ہے؟ جواب یقینی طور پر نہیں، تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کیوں؟ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ امید رکھوں گا کہ آپ ان اسباق سے خود بھی استفادہ فرمائیں گے اور دوسروں کو بھی دعوت دیں گے۔ دین کی دعوت کے سفر میں آپ ہمارا ضرور ساتھ دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔